السلام علیکم دوستو، زیر نظر تصویر امیش چندرا بینرجی کی ہے جو کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے پہلے پریزیڈنٹ تھے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد ہندوستانی افراد کی اچھی خاصی تعداد نمودار ہوئی جو مغربی تعلیم اور جدید علوم کی بدولت معاشی، معاشرتی اور سیاسی میدان میں جائز مقام حاصل کرنے کے لیے مضطرب تھی۔ مسلمان ابھی تک تعلیم کے میدان میں پیچھے تھے۔ ہندوؤں نے انگریزی غلامی اور خوشامد کے باعث سرکاری ملازمتیں حاصل کر لی تھیں اور ان میں سیاسی سوجھ بوجھ پیدا ہو چکی تھی۔ ہندوستان کے مختلف حصوں میں سماجی نوعیت کی مختلف انجمنیں کام کر رہی تھیں۔ اس صورتحال میں انگریز چاہتا تھا کہ ہندوستان کو سیاسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ مقام دیا جائے۔ مسٹر او ایچ ہیوم جو کہ ایک اعلیٰ درجے کے برطانوی سرکاری عہدے پر فائز تھے، انہوں نے معلوم کیا کہ ملک میں سیاسی بے چینی بڑھنے لگی ہے۔ ہیوم نے شملہ میں وائسرائے لارڈ ڈفرن کو تجویز پیش کی کہ آل انڈیا سطح پر ایک ایسی سیاسی جماعت تشکیل دی جائے جس طرح ملکہ وکٹوریہ کی اپنی حزب مخالف موجود ہے۔ اس حزب مخالف کے پاس اگرچہ کوئی عملی اختیارات نہیں ہوتے، لیکن اس کی وساطت سے مخالفین کے اعتراضات اور مطالبات سامنے آتے رہتے ہیں۔ لارڈ ڈفرن نے اس تجویز کو پسند کیا اور مسٹر ہیوم کو انگلستان روانہ کیا تاکہ اکابرین سلطنت سے اس امر کی منظوری حاصل کی جائے۔ لارڈ ہیوم کو اس مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی اور وہ 1885 کے وسط میں ہندوستان لوٹ آیا۔ اب اس کے پاس ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے لیے ایک اچھا خاصا ڈھانچہ موجود تھا۔ 28 دسمبر 1885 کو 12 بجے دوپہر گوگل داس تیجپال سنسکرت کالج بمبئی کے ہال میں ایک بنگالی عیسائی مسٹر بینرجی کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل کا اعلان کیا گیا۔ مسٹر بینرجی نے اپنے خطبہ صدارت میں سب سے پہلے انگریزی راج کی برکتیں بیان کیں، اس کے بعد انگریزی تعلیم کے فروغ پر زور دیا اور انگریز حکومت کو یقین دلایا کہ وہ اور ان کی جماعت ہمیشہ انگریزوں کے وفادار رہیں گے۔ کانگریس بظاہر یہ ظاہر کرتی تھی کہ یہ پورے ہندوستان کے باشندوں کی جماعت ہے جس میں ہر مذہب اور قوم کے افراد کی رکنیت حاصل ہے۔ اس ظاہرداری کی بنا پر کچھ مسلمان بھی اس کے ممبر بن گئے، لیکن جلد ہی ہندوؤں کے طرز عمل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے اور وہ جس نیشنلزم کی بات کر رہی ہے وہ صرف ہندو نیشنلزم ہے۔ چنانچہ مسلمان مفکرین، سیاستدان اور اہل علم جلد ہی بھانپ گئے کہ کانگریس مسلمانوں کے حق میں کسی طرح مفید ثابت نہیں ہو سکتی۔ کانگریس کے قیام کے 2 سال بعد تک سر سید احمد خان خاموش رہے، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ کانگریس کی پالیسیاں مسلمانوں کے قومی مفاد کو مجروح کر رہی ہیں تو انہوں نے علل اعلان اس کی مخالفت شروع کر دی۔ سر سید نے اپنی تقریروں، مضامین اور خطوط سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہندوستان میں 2 قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندو۔ یہ دونوں قومیں مذہب، معاشرت اور نظریات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، دونوں کے مفادات جدا جدا ہیں۔ یہ دونوں قومیں 2 جماعتیں ہیں، اس لیے انگریز کو دونوں جماعتوں کے حقوق کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ کانگریس کے خلاف مضبوط پروپیگنڈے کے باعث کانگریس کے جلسوں میں مسلمانوں کی نمائندگی برائے نام رہ گئی اور مسلمان کانگریس کے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار ہو گئے۔ یوں کانگریس انگریز حکومت پر یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئی کہ وہ ہندوستان کے تمام باشندوں اور قوموں کی نمائندگی کرتی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد جو کہ سر سید کے معاصرین میں سے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا کیس ایک اسپیشل کیس ہے اور اس کی رویداد ہندوؤں کی رویداد سے نہیں ملتی، بس ہم کو ہندوؤں کی رفاقت ضرور نقصان پہنچائے گی۔ نیشنل یونین کا انجام کچھ ہی کیوں نہ ہو، ہماری حمیت تو گوارا نہیں کرتی کہ ہندوؤں کے طفیلی بن کر دنیاوی مفادات حاصل کریں، خواہ وہ مفادات کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک جو کہ مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھے، انہوں نے کانگریس کی بھرپور مخالفت کی اور مسلمانان برصغیر کے سامنے کانگریس کے اغراض و مقاصد رکھے۔ برصغیر میں کانگریس جماعت صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی اور وہ مسلمانوں کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔